الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے. نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے. زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے. صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے. حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. قابل قدر بزرگان محترم، میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں اور گھروں کے اندر پردے میں بیٹھی سن رہی میری مقدس مائیں اور بہنیں، نماز اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت، اسلام کا سب سے محترم بالشان عبادت، ایک ایسی عبادت کہ جس عبادت کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر 80 مقامات سے زائد مرتبہ آیا ہے. یہ نماز ہی ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا رکن ہے جس رکن کا تذکرہ، جس رکن اعظم کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر 80 سے زائد مقام پہ آیا ہے. اور نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بڑی سزا جہنم میں نہیں ہوگی. جتنی بڑی سزا جہنم میں بے نمازیوں کو ملے گی اتنی بڑی سزا جہنم میں اور کسی کو نہیں ملے گی. جتنی بڑی سزا جہنم کے اندر بے نمازیوں کو ملے گی. قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. الذین هم یراؤون. اور ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کی وجہ سے نماز ادا کرتے ہیں. دوسرے مقام پہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر
قالوا لم نک من المصلین، جنتی جہنمی سے سوال کریں گے، جنتی جہنمی سے سوال کریں گے، اے جہنمیوں کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ وہ جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اس کا دست و پا، چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے کل قیامت کے دن کوئلے کی طرح کالے ہوں گے۔ اگر جو نماز نہیں پڑھتا ہے کل قیامت کے دن، جو اس دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن دنیا کے اندر حسین و جمیل تھا، دنیا کے اندر حسین و جمیل تھا، چہرے سے جمال ٹپک رہا تھا، چہرے سے حسن ٹپک رہا تھا، لیکن کل قیامت کے دن جو بے نمازی ہوگا اس کا چہرہ کوئلے کی طرح کالا ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائیں گے۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کے دروازے پر بے نمازیوں کا نام لکھا جائے گا۔ جتنے بے نمازی ہیں سارے بے نمازیوں کا جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا کہ یہ بے نمازی تھا، یہ بے نمازی تھا، یہ بے نمازی تھا، یہ بے نمازی تھا۔ جہنم کے دروازے پر لکھا جائے گا کہ یہ بے نمازی انسان تھا جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اذان ہوا کرتی تھی، ہم نماز کو نہیں جایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی، ہم غلط لغویات میں ڈوب جایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی، ہم دوستوں کی محفل کو گرمایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی، ہم چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے خوش گپیوں میں لگا رہا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی، ہم مسجد نہیں جایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی، ہم اپنے کاروبار میں لگا رہا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی، مؤذن مسجد سے پکارتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے طرف، آؤ نماز کے طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن کی اذان کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی تھی، لیکن اذان سن کر کے مسجد نہیں جایا کرتے تھے۔ آج اذان سن کر کے مسجد نہیں آتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کے کان میں شیشہ پگھلایا جائے گا اور پگھلا ہوا شیشہ کان میں ڈالا جائے گا اور رب کائنات فرمائیں گے کہ میرے مؤذن کی آواز تیرے کان سے ٹکراتی تھی اور تو نماز کو نہیں جایا کرتا تھا، نماز کو تو ہلکے میں لے لیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں لوگ نماز کیسے چھوڑتے ہیں، نماز کیسے چھوڑتے ہیں۔ کفر اور ایمان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کون نہیں پڑھتا ہے؟ جو کافر ہوتا ہے۔ نماز کون نہیں پڑھتا ہے؟ جو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کے بنا چین کیسے آتا ہے لوگوں کو؟ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ تو جنت میں چلا جا یا 2 رکعت نماز ادا کر،
علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا جائے کہ 2 رکعت نماز ادا کر یا جنت میں چلا جا تو میں جنت میں جانے کو اختیار نہیں کروں گا، میں جنت میں جانا پسند نہیں کروں گا، بلکہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنا پسند کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت تو جانا میرے دل کی خوشی ہوگی، جنت تو جانا میرے ارمان کی تمنا ہوگی، جنت تو جانا میری خوشی ہوگی، لیکن 2 رکعت نماز ادا کرنا مالک کی رضا ہوگی، 2 رکعت نماز ادا کرنا مالک کی رضا ہوگی۔ اس لیے میں جنت میں جانا پسند نہیں کرتا، اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا، بعد میں جنت تو جانا ہے ہی۔ ایمان جب میرے دل کے اندر ہے، میں نماز ادا کرتا ہوں تو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اگر اختیار دے دیا جائے کہ جنت میں جا یا 2 رکعت نماز ادا کر لے، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا پسند کروں گا، اس لیے کہ اگر میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا تو میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا جنت میں نماز ہوگی؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا جنت میں نماز ہوگی؟ تو بغل میں کوئی صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے جنت میں نماز کہاں ہوگی، وہاں تو عیش کی جگہ ہے، وہاں تو آرام کرنے کی جگہ ہے، وہاں تو حوروں کے ساتھ عیش کرنے کی جگہ ہے، وہاں تو میوات اور باغات میں ٹہلنے کی اور میووں کو کھانے کی جگہ ہے، وہ تو آرام اور عیش کی جگہ ہے، وہاں نماز کیوں میں پڑھوں گا؟ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جو مجدد الفسانی ہے، ملک ہندوستان کے بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں لمبی سانس لیتے ہیں، پہلے وہ لمبی سانس لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس جنت میں نماز نہیں ہوگی اس جنت میں مجھے جی کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہیں ہوگی اس جنت میں مجھے مزہ کیسے آئے گا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ بغیر نماز کے جنت میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نماز سے بے حد تعلق ہے، جس کو نماز سے عشق ہے، وہ چاہے گا کہ جنت کے اندر بھی نماز ادا کروں، وہ چاہے گا کہ میں جہاں بھی جاؤں نماز ادا کروں، سفر میں ہو یا حضر میں، گھر میں ہو یا باہر میں، مکانوں میں ہو یا گزرگاہوں میں، میدانوں میں ہو یا پہاڑوں پر یا چمکتی ہوئی تلوار کے سائے میں کیوں نہ ہو، لیکن میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ وہ انسان چاہے گا جسے نماز سے محبت ہوگی وہ کسی بھی مقام پہ رہے گا، وہ چاہے گا کہ میں سب سے پہلے نماز ادا کر لوں، اس کے بعد میں کوئی کام کروں۔ اس لیے کہ نماز سب سے محتم بشان عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے نماز۔ پتہ نہیں آپ لوگ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر میں بہت ادا کرتا ہوں۔ ایک دن مجھے ایک صاحب یہاں کہنے لگے کہ امام صاحب آپ قضائے عمری نہیں پڑھتے ہیں، آپ کبھی کبھی قضائے عمری پڑھ لیا کیجئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہاں آپ کی زندگی میں نمازیں قضا ہوئی ہوں گی؟ تو میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیا کیجئے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں اس وقت سے نماز ادا کر رہا ہوں جس وقت سے میں پاجامہ پہننا نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، میں اس وقت سے نماز ادا کر رہا ہوں۔ میرا بچپن تھا، میں اپنی نانی گھر کے اندر رہا کرتا تھا، تو جب میں نماز فجر میں جایا کرتا تھا، ٹھنڈی کا زمانہ، مجھے وہ منظر یاد ہے۔ میری مامی اب بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھنے کو جا رہی ہیں، میری بالکل وہ نئی مامی اس وقت آئی تھی شادی ہو کر کے، وہ مجھے پاجامہ باندھ دیا کرتی تھی، اور ٹھنڈی کا زمانہ تھا، وہ مجھے شال اڑھا دیا کرتی تھی، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں مسجد کو جایا کرتا تھا چند دوستوں کے ساتھ۔ میں اس وقت سے نماز ادا کر رہا ہوں جب میں بالغ نہیں ہوا تھا، جب میں بالغ نہیں ہوا تھا، نابالغ سے نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تو مدرسہ گیا، مدرسہ میں نماز چھوٹے گی، سبق چھوٹ سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے، اتنی سختی ہوتی ہے مدارس میں۔ سبق کا ناغہ ہو جائے استاذ معاف کر دیں گے، لیکن نماز قضا ہو جائے اس کی خیریت نہیں ہوتی ہے مدارس کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ میری نماز قضا نہیں ہوئی،
یہ الگ بات ہے کبھی سفر میں گئے تو راستے میں نماز کا موقع نہیں ملا، گھر آئے مسجد آئے نماز ادا کر لی، تو میری نماز کہاں باقی رہی کہ میں نماز قضا کروں؟ اس لیے جو حضرات اگر بالغ ہونے سے پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن اگر کسی کی نماز بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز ادا کر رہا ہے، 15-20 سال کے بعد اگر کوئی پڑھ رہا ہے، اس بیچ میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے ان ساری نمازوں کو پڑھنا فرض ہے۔ اگر اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے ذمہ فرض رہ جاتا ہے۔ آپ 5 وقتہ نماز ادا کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے چھوٹی ہوئی نمازوں کو بھی ادا کریں، اس لیے کہ ایک نماز بھی معاف نہیں ہے۔ داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ران مبارک میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران مبارک میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ عصر کی اذان ہو گئی، نماز کا وقت نکلنے لگا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈوبتا چلا جا رہا ہے، لیکن نبی کو اٹھانا، نبی کو بیدار کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نبی کو بیدار کر دوں تو نبی کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے کہ داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ نبی کی اطاعت بھی فرض ہے، نبی کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اب اگر نبی کو نہیں جگاتے ہیں تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری نماز تو قضا ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام آنکھوں میں نیند لیے ہوئے، نیند کے خمار میں آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی، ان کی نماز قضا ہو گئی۔ جب نماز قضا ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو کے سیلاب بہہ پڑتے ہیں۔ جیسے ہی نماز قضا ہوئی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو جب آیا تو نبی پاک علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرا۔ جیسے ہی آپ کا آنسو آپ کے رخسار مبارک پر گرا، آقا بیدار ہو گئے، فرمایا کہ علی تو کیوں رو رہا ہے؟ علی تو کیوں رو رہا ہے؟ داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا سورج ڈوب چکا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، میری نماز قضا ہو گئی اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ علی کی نماز قضا ہوئی ہے، نبی کی اطاعت میں قضا ہوئی ہے عصر کی نماز، اور نہ جانے ہماری نمازیں کس کس بنیاد پہ قضا ہو رہی ہیں۔ آنسو بہانا تو دور کی بات، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہوئی ہے نبی کی اطاعت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبی کو بیدار کر دوں اور آقا کو تکلیف ہو جائے۔ اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو قضا کر ڈالی۔ آقا نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ داماد رسول نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ادا کرنا چاہتا ہے یا قضا ہی رہنے دے؟ کیا تو عصر کی نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے ادا کے ساتھ، یا عصر کی نماز کو پڑھنا چاہتا ہے قضا کو قضا کے ساتھ؟ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا میری زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری نماز ادا ہے، ادا ہی رہنے دیا جائے، میری نماز قضا نہ ہو، میری نماز قضا نہ ہو۔ جبکہ علی کو پتا تھا کہ سورج ڈوب چکا ہے، میری نماز قضا ہو چکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سورج کے طرف اشارہ کیا کہ سورج تو پلٹ جا، اس لیے کہ میرے داماد علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو پلٹ جا، میرے داماد علی کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے، لیکن اس دن سورج واپس ہوا ہے صرف داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سورج نکلا، پلٹا سورج،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا نماز ادا کر لی، اور ادا کر جیسے ہی نماز سے فارغ ہو گئے، جیسے ہی نماز سے فارغ ہو گئے، جیسے ہی نماز سے فارغ ہو گئے، پھر سورج ڈوب گیا۔ یہ ہے نماز کا مقام، یہ ہے نماز کی اہمیت، یہ ہے آقا کا مقام۔ اب ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہم کتنی نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم کتنی نمازوں کو قضا کر کے بیٹھے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ وہ صبح فجر کی نماز سے لے کر کے ظہر تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے فیصلے کیا کرتے، یا جو کام ہوتا وہ کام کرتے، لوگوں کی باتوں کو سنتے، سارا کام سب کی پریشانیوں کو دیکھتے اور اس کے حل کی کوشش کرتے۔ صبح فجر کی نماز سے لے کر کے ظہر کی نماز تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے، اور ظہر کی نماز پڑھ کر کے فوراً آپ اپنے گھر جاتے کھانا کھانے کے لیے، اور کھا کر کے پھر تھوڑی دیر آرام کر کے پھر مسجد تشریف لے آتے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر کے وہ نکلنے ہی والے تھے مسجد کے دروازے پر کہ اچانک ایک بوڑھی ضعیفہ نے آ کر کے دستک دیا کہ اے عمر ذرا میری بات سن لے، اس کے بعد تو اپنے گھر کو جانا اور اپنا کھانا کھانا اور دیگر کام کرنا، پہلے میری بات سن لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتائیے بوڑھی ماں کیا مسئلہ آ گیا آپ کا، کیا پریشانی آ گئی آپ کی؟ اس وقت اس بوڑھی مائی نے کہا کہ میرے پاس لکڑی کا نہیں بلکہ مٹی کا پیالہ تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لکڑی کا پیالہ، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ وہ مٹی کا پیالہ تھا۔ اے عمر مٹی کا پیالہ زمین پر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ مٹی کا پیالہ جس میں تیل تھا وہ تیل زمین پہ گر گیا، اور زمین پہ جیسے ہی تیل گرا زمین نے اپنا کام کیا کہ زمین نے سارے تیل کو چوس لیا، مجھے تیل دے دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کے سپروائزر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری جاؤ اس بوڑھی مائی کو دو چار ٹینے تیل دے کر کے آؤ۔ اس وقت اس بوڑھی مائی نے کہا کہ عمر میں تجھ سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں بھکارن نہیں ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ جو میرا تیل زمین پہ گر گیا ہے میں وہ تیل آپ سے مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بوڑھی مائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، زمین نے تیل کو چوس لیا، میں تیرے تیل کو زمین سے کیسے نکال دوں؟ اس وقت اس بوڑھی مائی نے کہا کہ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی پر مکمل اعتماد اور یقین رکھتے ہیں، اور نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو میں آپ پر ذمہ داری دیتی ہوں کہ آپ میرا تیل زمین سے نکال کر کے دکھائیے، ورنہ میں آپ کی خلافت کو نہیں مانتی، ورنہ میں آپ کی حکومت کو نہیں مانتی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیسے اس کا تیل زمین سے نکالا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک چمڑے کا ٹکڑا منگوایا اور اس ٹکڑے پہ کچھ سطریں لکھی، اور لکھنے کے بعد اس زمین پہ گئے جہاں پر زمین نے تیل کو چوس لیا تھا، اس مقام پہ گئے اور جانے کے بعد اس چمڑے کے ٹکڑے کو رکھ دیا، چمڑے کے ٹکڑے کو رکھ دیا اور رکھ کر کے واپس آ گئے مسجد نبوی کے اندر۔ تھوڑی دیر کے اندر کیا دیکھا گیا کہ زمین نے تیل کا ابلنا شروع کر دیا، زمین سے تیل ابلنے لگا۔ اب سارے صحابی جو وہاں ساتھ میں تھے انہوں نے دیکھا یہ منظر، آخر بات کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر کیا لکھ ڈالا
کہ زمین سے تیل نکلنے لگا، وہ بوڑھی مائی کا تیل جتنا گرا تھا اتنا تیل لے کر کے وہ جانے لگی۔ کہا کہ میری جتنی ضرورت تھی میں لے کر کے جا رہی ہوں، اب مجھے اور ضرورت نہیں ہے۔ اب آپس میں صحابہ گفتگو کرنے لگے کہ آخر اس میں لکھا ہوا کیا ہے، لیکن آگے کوئی بڑھ کر کے اس ٹکڑے کو نہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے صحابہ کو معلوم تھا کہ کسی کی پوشیدہ چیزوں کو بغیر اجازت کے نہیں چھوا جا سکتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر آئے، کسی کے دروازے پہ کھڑے ہونے سے پہلے آواز دینا چاہیے، اسے اطلاع دینا چاہیے کہ میں فلاں صاحب ہوں، میں آپ کے پاس اس کام کے لیے آیا ہوں۔ اگر اندر سے اجازت ملے کہ آ جائیے تب آپ اندر اجازت ملنے کے بعد داخل ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جا سکتے ہیں۔ نہ جانے وہ کس حالت میں ہو، وہ کپڑے بدل رہا ہو یا وہ سویا ہوا ہو، اس کا کپڑا ادھر سے ادھر ہو، اسی لیے انسان کو کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا شرط ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کا موبائل اٹھا لیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے موبائل کو بھی بغیر اجازت کے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں، ہو سکتا اس کا کوڈ وٹ اس میں کچھ ہو، یا اس کے بینک اکاؤنٹ یا بینک کا سارا خاکہ موجود ہو، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں ان کی خاص چیزوں کو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹکڑا وہاں پہ رکھا تھا اس کو صحابہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ بغیر اجازت کے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ایک کپڑے کا ٹکڑا وہاں پہ رکھا، اب پردہ ہو گیا وہ چمڑے کا ٹکڑا، اس کو اٹھا کر کے اپنے ابا کے دربار میں لائے اور فرمایا کہ میرے ابا حضور، آخر آپ نے اس چمڑے کے ٹکڑے میں کیا لکھا ہے کہ زمین نے تیل اگلنا شروع کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بیٹے عبداللہ، میں نے اس ٹکڑے کے اندر پہلے لائن میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں نے کہا اس میں لکھا ہے کہ میں اے زمین، میں تجھے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اس بوڑھی مائی کے تیل کو زمین سے نکال دے۔ اس کے اندر کیا لکھا تھا کہ میں تجھے بوڑھی مائی کے تیل کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، اس بوڑھی مائی کے تیل کو نکال دے۔ اگر تو تیل کو نہیں نکالے گا، زمین سے خطاب کرتے ہیں، اگر تو تیل کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتی ہے تو سن، دوسرے لائن میں لکھا تھا اگر تو تیل نہیں نکالے گی تو میں تیرے سینے کو چیر کر کے اس کے اندر بے نمازی کو داخل کر دوں گا، میں تیرے سینے کو چیر کر اس کے اندر بے نمازی کو داخل کر دوں گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بے نمازی کا نام آنا تھا کہ زمین نے تیل اگلنا شروع کر دیا، زمین نے تیل اگلنا شروع کر دیا، اور زمین سے ندا آتی ہے کہ اے عمر تو جتنا تیل لینا چاہتے ہیں لے لے، میں تجھے تیل دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے اندر بے نمازی کو دفن نہیں کرنا، میرے اندر بے نمازی کو دفن نہیں کرنا۔ بزرگو دوستو، آج ہم نمازوں کو قضا کیے ہوئے ہیں، آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس زمین پہ ہم چلتے ہیں وہ زمین بھی پناہ مانگتی ہے، اگر کوئی بے نمازی زمین پہ چلتا ہے وہ زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ آپ صبح صبح دیکھتے ہوں گے ایک کتا جو رذیل جانور ہے جسے ہم دھتکارتے ہیں، مار بھگاتے ہیں، آپ صبح صبح جب فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلیں گے یا آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتا اپنے پاؤں پہ سر رکھ کر کے اور سر کو جھکا کر کے سو رہا ہے، وہ نظر کو جلدی نہیں اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ وہ خدا کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، علماء فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، وہ دعا کرتا ہے کتا کہ اے میرے پروردگار، تو میری آنکھ کو اس وقت کھولنا جب میرے سامنے سے کوئی نمازی گزرے، اور تو میرے آنکھ کو اس وقت نہ کھولنا جب میرے سامنے سے بے نمازی گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے سامنے سے کوئی بے نمازی گزرتا ہے مجھے وہ خنزیر معلوم ہوتا ہے۔ ایک کتے کی نگاہ میں
جب کوئی بے نمازی گزرتا ہے ایک کتے کی نگاہ میں بے نمازی خنزیر معلوم ہوتا ہے، جو دنیا کے سب سے بدترین جانور ہے، جو دنیا کا سب سے ناپاک جانور ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کہیں گے کہ اس ناپاک جانور کو جس کا رواں رواں ناپاک، آخر رب کائنات نے اس جانور کو کیوں پیدا کیا؟ اس جانور کو گندگی کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب سارے لوگ سوار ہو گئے اور اب کافی عرصہ تھے اس نوح کی کشتی میں، نوح علیہ السلام کی کشتی میں کافی دن تک سوار تھے۔ اب لوگوں کے بول و براز، پیشاب پخانے کا کیا کیا جائے جمع ہونے لگا۔ اسی کے اندر سمندر سے رب کائنات نے ایک خنزیر کو پیدا کیا، اور جیسے ہی خنزیر پیدا ہوا وہ پاکی کی طرف نہیں گیا، پیدا ہوتے ہی وہ گندگی کو اور ناپاکی کو تلاش کرنا شروع کیا، اور پیدا ہوتے ہی ساری گندگیوں کو صاف کر دیا۔ تو دنیا کا سب سے گندا جانور، دنیا کا سب سے رذیل جانور، دنیا کا سب سے ناپاک جانور جب بے نمازی نماز نہیں ادا کرتا ہے تو کتے کی نگاہ میں وہ خنزیر معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم نمازوں کا احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو نماز پڑھ کر کے گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو نمازوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب ہم اور آپ خود اپنے گریبان کو جھاڑ کر کے دیکھیں کہ جب صبح صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں میرے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے یا شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے؟ حسینی نعرے ہم لوگ خوب لگاتے ہیں، شہید کربلا کے موقع پر حسینی نعرے خوب لگاتے ہیں اور حسینی جھنڈا خوب بلند کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں حسینی علم بردار وہی ہو سکتا ہے، حسینی جھنڈے کو لہرانے کا حق اسی کو مل سکتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو نمازوں کا احترام کرتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کا احترام کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نمازوں کا احترام اور اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔